رات کا ایک ایسا پہر جس میں استغفار کرنے سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ رات کے اس پہر میں اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رزق میں برکت دیکھیے۔ میں سچ بتا رہی ہوں، اگر رات کو آپ اس ٹائم پر استغفار کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے جو رزق میں برکت آئے گی، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ کس طرح سے کہاں سے آپ پر رزق برس رہا ہے۔ اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رات کے اس پہر میں اللہ کے نیک بندوں میں ان بندوں کا شمار ہوتا ہے جو رات کے اس پہر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ رات میں اپنی نیند خراب کر کے اپنے نرم بستر چھوڑ کر اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پوری طریقے سے چینج ہو جائے تو صرف 7 دن تک میں یہ آپ کو عمل بتا رہی ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسے رزق آنا شروع ہوگا، آپ کے معاملات جو ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بے سکونی غائب ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری طریقے سے بتاؤں گی کہ آپ کو کس طریقے سے استغفر اللہ کرنا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکی عالم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کون سے وقت استغفر اللہ کر کے اپنی ساری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون سے ٹائم جو ہے رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود نزول فرماتے ہیں۔ اس وقت آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں تہجد کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تہجد میں خود نزول فرماتے ہیں اور اللہ پاک خود پکارتے ہیں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے میں اسے عطا کروں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، اسے بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ وہ ٹائم کون سا ہے؟ وہ ٹائم تہجد کا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تہجد کی فضیلت جو ہے بیان کرنے لگ جاؤں تو اسے فرض نماز کی طرح پڑھنے لگ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ فرض نمازوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، فرض کو ہٹا کر اگر آپ نوافل دیکھیں گے، بہت ساری نوافل ہوتی ہیں، اوابین ہوتی ہے، چاشت ہوتی ہے، جو ان سب میں سب سے زیادہ لاڈلی نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دو۔ آپ ایسا ٹائم بنا لو جو تہجد کا ٹائم ہے۔ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں۔ اگر چاہو تو آپ صرف 2 رکعت نماز پڑھ لو، اگر آپ چاہو تو 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو، 4، 6، 8، 10، 12، جتنا آپ کو پڑھنا ہے، آپ کے پاس جتنا بھی وقت ہے آپ پڑھ لیں۔ آپ ہمت کر کے 2 رکعت تو کم سے کم پڑھ لیں۔ یقین مانیں اس کے بعد آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز میں 2 رکعت نماز ہمیں پڑھنے کے بعد، یہ جتنی آپ کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تہجد کے ٹائم پر استغفار کرتے ہیں اور سحر کے ٹائم پر استغفار کرتے ہیں۔ جو بندہ تہجد کے ٹائم پہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو بے سکونی ہم سب کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے، بیماریاں، پریشانیاں ہماری زندگی میں شامل ہو گئی ہیں، ہمارے معاشرے میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اگر ختم ہو گئی ہے، مقام ختم ہو گیا ہے جو پہلے تھا، عزت مرتبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ سب اللہ پاک دوبارہ لوٹا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ بات کروں آپ لوگوں سے تو میں رزق کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو آج کل سب سے زیادہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ لوگوں کی رزق کے چل رہے ہیں اور ان کو ڈپریشن کی پریشانی چل رہی ہے۔ تو یہ سب پریشانیاں بھی آپ کو ختم ہو جائیں گی۔ جب بندہ جو ہے فائنینشلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اگر ہم دیکھا جائیں تو جب بندہ فائنینشلی ڈسٹرب ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ڈپریشن میں تبھی جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، جو پرابلمس چل رہی ہیں، بیماریاں، رزق کی پرابلم، ٹینشن، جاب کی، بزنس کی پرابلم، کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہے، بچوں کی پرابلم چل رہی ہے، گھر میں چل رہی ہے، ایک طریقے سے جو بندے کا دماغ ہوتا ہے وہ پاگل ہونے لگتا ہے اور غلط اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں لوگ۔ آج کل سوسائڈ وغیرہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ ان سب بھائی بہنوں کو میں دعوت دیتی ہوں کہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آج سے ہی آپ لوگ تہجد کو پڑھنا اپنی زندگی
زندگی میں لازمی سمجھ لیں۔ رات کے 3 بجے کے ٹائم، 3:30 بجے کے ٹائم آپ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے لگیں۔ یہ ٹائم جب بندہ بستر چھوڑتا ہے، نرم و ملائم بستر چھوڑتا ہے، اٹھتا ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، شیطان پیر دبانا شروع کر دیتا ہے، شیطان دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے کہ سو جا میرے بندے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ فرض تھوڑی ہے، تجھے اگر آپ نے دیکھی شیطان کی باتوں میں آ گئے تو آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے سے رہ جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں شیطان کی وجہ سے ایسی ہی پریشانیاں چلتی رہیں گی۔ جو شیطان آپ کے پیر دبائے گا اور یہ سب کرتا رہے گا۔ 90% لوگ جو ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان بہکاتا ہے اس طریقے سے۔ جو 10% جو ہوتے ہیں وہ بس جو اٹھتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر، چادر کو ہٹا کر، نیند کو اپنے اوپر سے بھگا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، وضو بناتے ہیں، وضو کرتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دور بھاگتا ہے، فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بندے کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 70,000 فرشتے حفاظت کرتے ہیں جو بندہ وضو کر لیتا ہے۔ تو وضو جو کرتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ بھگی جائے گا۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ کے اندر ایک الگ ہی قسم کی ایک انرجی آ جائے گی۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، وضو کریں گے، تو آپ کے اندر ایک الگ ہی قسم کی انرجی آ جائے گی۔ آپ اپنے اندر روحانی پاور کو محسوس کریں گے، وہ طاقت آ جاتی ہے روحانی۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مہربانی ہے ہم پر، یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، جو اتنے زیادہ بینیفٹس جو ہیں استغفر اللہ پڑھنے سے ہمیں دیتے ہیں، وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اس وقت استغفار پڑھنا شروع کر دے گا، استغفار تہجد کی نماز کے لیے مصلی جب بچھائے گا، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کی نیت جو ہوتا ہے، انسان ایک بار کر چکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیت پر ہی سارے فیصلے کرتے ہیں بندے کے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ایک تو تہجد کی نماز قبول کریں گے، محبوب بندوں میں آپ کو شامل کریں گے، اور آپ کی زندگی میں جو کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ تھوڑا سا وقت نکال کر رات کے پہر میں استغفر اللہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، 100 بار کر سکتے ہیں، 200 بار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 3-3:30 بجے اٹھیں گے تو آپ آرام سے 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ کم سے کم 1000-1200 بار تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں۔ تو آپ 7 دن اس کو کر کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کتنی بھی بڑی پرابلم میں پھنس گئے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکال دے گا، اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ ان کو مانگیں گے بھی نہیں، وہ آپ کی دعائیں وہ بھی قبول ہو جائیں گی، اور وقت سے پہلے ہی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے کو، معافی مانگنے والے بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ استغفر اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، گناہوں کی اپنی بخشش طلب کرنا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پر لاڑ آتا ہے، ایک تو تہجد پڑھ رہا ہے بندہ تو کتنا لاڈلا بندہ ہوگا، اور اس پہ اوپر سے اسی وقت استغفر اللہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ کوئی بزنس مین ہے یا کوئی بہت زیادہ مطلب اپنی لائف میں سکسیز ہے، تو آپ دیکھنا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہوگا وہ تہجد سے تعلق ضرور ہوگا، وہ نمازی ضرور ہوگا۔ اس کی زندگی میں جو آپ کو چہرے پہ سکون آ رہا ہے، میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہی ہوں، غلط طریقے سے پیسے کمانے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ایمانداری سے پیسہ کماتے ہیں، ایمانداری سے محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے چہرے پہ الگ ہی ایک قسم کا سکون، ایک قسم کی روحانیت، ان کے گھروں میں سکون اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں استغفر اللہ کو شامل کر لیں، اور استغفر اللہ کو تہجد کے وقت پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں۔ آپ کو ایسا لگے گا کچھ دن کہ آپ کے لیے کوئی راستے نہیں بن رہے، لیکن آپ جب پڑھتے جائیں گے، 2 دن ہو جائیں گے، 3 دن ہو جائیں گے، لیکن آپ اپنی نیت کو خالص رکھیں گے، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد تہجد میں اٹھ کر آپ یہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے راستے بنائے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہیں آج کل، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں اور ڈیٹیل میں وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نیو ہوتے ہیں استغفر اللہ کی جرنی میں، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے لمبی بنائی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ وظائف پڑھ کر اگر تھک گئے ہیں تو وہ اپنی لائف میں ایک بار اس کو شامل کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی اور ہر چیز کی پریشانی سے آپ کو نکال لے گا۔ آپ کی تہجد کی نماز بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سکون والا بنا دے گا۔ آپ کے معاملات حل بھی ہو جائیں تو بھی آپ استغفر اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے، استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے۔
اور 3 بجے کے وقت مطلب تہجد کا وقت، 3 بجے کا وقت نہیں، تہجد کا وقت، تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں گے 3 بجے اٹھ کر آپ لوگ پڑھیں، انشاءاللہ سارے مسئلے آپ کے سالو ہو جائیں گے۔